راستوں پہ رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ رمضان کی مسلسل جاری ہے۔ آج ہم مولا علی کی شہادت کے حوالے سے پروگرام لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور ہمارے ساتھ ہر روز ایک الگ نوحہ خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں قائم ٹی وی کے، اور آج ہمارے ساتھ عمار جعفری ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بے انتہا خوبصورت سلام اور نوحہ پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ بہت آپ کا شکریہ عمار، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت آپ کا شکریہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ بے حد مصروفیت کے بعد آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ خاص ایام ہے مولا کی شہادت کے، اور اس میں پرساداری آپ کی بھی مصروفیت ہوگی۔ بس ہم تو ذکر الہی میں مشغول ہیں اور مصروف ہیں، اور بس ان کا ایسا ہے کہ امام علی کا، معصومین کا، 12 امام کا، کہ ہم لوگ ذکر الہی کرتے ہیں، ہمیں وہ شرف حاصل ہے۔ بے شک، بے شک کہ ہر کسی کو نہیں ہے، بہت چند لوگ ہیں جو چنے ہوئے ہیں جن کو یہ مولا نے خاص عطا کیا ہے، وہی لوگ کرتے ہیں یہ ذکر۔ بالکل، اور ہماری خوش نصیبی ہے، آپ بالکل کی ایسے نصیبی ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کب سے شروع کیا یہ سلسلہ نوحہ خوانی سلام پڑھنے کا سلسلہ؟ الحمدللہ میں جب 6 سال کی عمر میں تھا تب میرے والد محترم کا یہ مجھ سے ایک وہ تھا کہ میں نوحہ خوانی کی طرف جاؤں، تو انہوں نے مجھے جی بالکل ان کی مجھ سے بہت بڑی خواہش تھی کہ میں یہ نوحہ خوانی اور سلام گزاری کی طرف جاؤں۔ تو بس وہی سلسلہ، ان کی خوشنودی، ان کی محنت کہ وہ مجھے پوری رات بٹھا کے، بالکل تو میری زندگی میں کل 3 لوگ ایسے تھے جن کا اب میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ رضائے الہی میں چلے گئے ہیں بالکل۔ تو وہ 3 لوگ تھے، سب سے پہلے تو میرے والد سید علی صغیر جعفری، وہ مجھے پوری رات بٹھا کے نوحہ یاد کرانا، سلام یاد کرانا، پھر اس کے بعد وہ مجھ سے سنتے تھے، پھر اس کے بعد جہاں میں سلام گزاری پیش کر رہا ہوں یا نوحہ خوانی کر رہا ہوں، وہاں پر کھڑے ہو کے دور میرے نوحے سن رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب سلمان اعظمی صاحب، جنہوں نے میرے کلام لکھے، اور ہر سال محرم سے پہلے رمضانوں میں مجھے خود کال کر کے کہتے تھے کہ انشاءاللہ اس سال کا کیا سلسلہ ہے، کیا آپ کو نوحہ چاہیے، کیا ہے۔ تو خود ان کی ایسی مجھ سے محبت تھی کہ وہ تقریباً میری 10 سال کی عمر سے انہوں نے میرے نوحے لکھنا شروع کیے تھے، اور بے انتہا محبت اور بے انتہا پیار دینے والے شخص۔ اور جلدی چلے گا، بالکل بس اللہ کی مرضی کے آگے ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے مجھے آخری کلام کا آخری شعر جو میرا مقطع تھا وہ مجھے فاطمیہ ہسپتال سے بھیجا تھا ریکارڈ کر کے، میرے پاس آج تک وہ ریکارڈنگ ہے۔ تو ایک وہ تھے، اور اس کے ساتھ ہی چند دن قبل میرے ایک ماموں سید باقر رضا نقوی، ان کا ابھی انتقال ہوا ہے، وہ مجھے ہر ریکارڈنگ میں لے کے جانا، ہر نوحہ خوانی میں لے کے جانا، ماتم داری میں لے کے جانا۔ تو یہ ان کا میرے فادر سے بھی ان کی کوارڈینیشن رہتی تھی، کیونکہ میرے فادر ان کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ اس کو یہاں لے کے جانا ہے، اس کو وہاں لے کے جانا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑے تھے۔ تو ان تینوں کا میری زندگی میں بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ بی بی سلام اللہ علیہا، بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور 12 امام، اور بی بی سکینہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، بی بی سکینہ کی اجازت کے بغیر تو ہم ذاکر کچھ بھی نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو انہی کی مدد سے اور انہی کا کرم، انہی کی بس انہی کا ہاتھ تھا کہ بس ہم لوگ عزاداری میں لگے رہے، اور الحمدللہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ بھی عزاداری کے اندر مشغول ہے۔ ہمارے نانا پروفیسر سید محمد سعید نقوی، وہ حدیث وغیرہ کے اندر حدیث قصہ یہاں پہ کافی ان کی مشہور ہے، اور کہ وہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں میرے ماموں خود ڈاکٹر علامہ سید احسن رضا نقوی، وہ ہمارے قائم ٹی وی کے بہت ہی
بہترین ذاکرین میں سے ایک ہے. ان کا ماشاءاللہ ہمارے مسلسل پروگرام چلتا ہے, ویکلی پروگرام ان کا چلتا ہے, آپ سب دیکھتے ہی ہیں ہمارے قائم ٹی وی کینیڈا پر. علامہ احسن صاحب کا وہ ہمارے بہترین ذاکرین میں سے ایک ہیں, اور یہ ان کے بھانجے ہیں. آج ماشاءاللہ سے مولا نے ہمیں ایک شرف دیا کہ ایک اور ان کے خاندان سے, ایک اور ان کے گھر کا مطلب جو خوبصورت پڑھنے والا ان کا بھانجا وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. تو آج ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ سے درخواست کریں گے کہ کوئی اپنا کلام آپ ضرور ہمیں سنائیں مولا علی کی شہادت کے حوالے سے. جی میں بالکل بسم اللہ کرتے ہیں. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر, رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر, رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. اور خون جاری تھا زخمی سر سے, روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. ارے خون جاری تھا زخمی سر سے, روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. ارے اس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر, رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. اور کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب, ارے بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مصلی پر, ہے رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. اور زخمی پہلو جب یاد آیا, زخمی پیشانی بھول گیا, ہے زہرا کی مصیبت پر رویا, مظلوم امام مصلی پر, رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ عمار جعفری موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ نوحہ خوانی کا یہ سلسلہ تو ماشاءاللہ سے بہت
خوب ان کا جاری ہے. تو آپ کا زیارتوں کی طرف جانا ہوا انشاءاللہ ہوا ہوگا, تو ان مقامات پر جب جا کے آپ نے نوحہ خوانی پیش کی اور جو آپ نے وہاں پر پڑھے, تو وہ کیسا آپ کا وہ تھا, وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بالکل, میری زیارتوں کی منظر کشی میری دنیا کی سب سے اہم اور اہم, مطلب کیا میں میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہیں وہ بیان کرنے کے لیے, کہ میری اہم میموریز میں سے ایک وہ ہے چیز کہ میں جب زیارتوں پر پہنچا تو سب سے پہلے تو 2 دن تک تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ میں شیر جری حضرت عباس مولا حسین کی زری کے اس مقام پہ کھڑا ہوں, اس جہاں ہم سنتے آئے ہیں, بالکل جہاں بچپن سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں, جہاں پہ جن کے ہم نے فضائل و مصائب سنے بچپن سے, جن کے لیے ہم نے ان کی غم میں ان کے غم میں مشغول رہے, ان کی خوشیوں میں ہم نے خوشیاں منائیں. تو بس ان کے جو مقام پہ جب میں کھڑا ہوا جا کر ان کی زری کا میں نے مس ہوا, ان کی زری کے بوسے لیے میں نے, تو بالکل ایک عجیب سی کیفیت تھی میری. تو اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہر مقام پر طلعہ زینبیہ اور اس طریقے کے بالکل مقام علی اکبر ہر جگہ, تو الگ الگ بالکل ہر جگہ میں نے نوحہ خوانی کری, اپنی ڈیوٹی انجام دی جو میں یہاں دیتا تھا. تو وہاں کا تو خیر ایک الگ ہی مزہ ہے, ایک الگ ہی فن ہے. بالکل تو کیونکہ وہ سامنے ہوتے ہیں, بالکل ان کو ظاہر سی بات ہم سوچ کے یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہاں سامنے ہوتے ہیں, اور وہ تو بالکل ایک الگ ہی اس کا وہ بات ہوتی ہے. تو ایک بچپن سے دعا تھی, وہ تو خیر ہر بچے کی ہوتی ہے کیونکہ ہماری ماں کی تربیت ایسی ہے کہ ہم بچپن سے نوحہ خوانی اور ان سب چیزوں کے اندر مصروف رہتے ہیں. تو اب جب ہماری ماں ہمیں سکھاتی ہے کہ کربلا میں یہ ہوا, کربلا میں وہ ہوا, تو دل میں ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ کربلا کیا ہے, کربلا میں ہم کیسے جائیں, کیا ہوتا ہے, کیا سلسلہ ہے وہاں کا. تو اب ریئلٹی میں جب میں وہاں گیا تو بالکل ایک الگ منظر کشی وہاں کی, اپنی عبادت میں اپنی عزاداری میں مشغول رہا, اور کافی وہاں پہ میں نے نوحہ خوانی, ماتم داری, ایک نئے تعلقات ملے, اور بس بی بی کا کرم ہے, مولا حسین کا کرم ہے کہ جس کا بلاوا ہے وہ بالکل ان کی, بے شک یہ بالکل عطا ہے. اور آپ کی جو آپ مولا کی خدمت کر رہے ہیں, عزاداری کر رہے ہیں, تو بس یہ وہی وسیلہ ہے جو ہمیں وہاں تک لے کے جاتا ہے. اور یہ میں یہی بات کہتا ہوں اپنے ساتھ پڑھنے والوں سے بھی, اور کہ یہ ایک ایسا آپ کو شرف بیوی نے عطا کیا ہے کہ یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو یہ اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس میں خلوص دل سے آپ عزاداری کریں, اس میں کوئی ریاکاری یا کوئی بناوٹ نہ ہو, کیونکہ وہ دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتے ہیں, اور جہاں ہم اس پہ کوتاہی کریں گے ہم سے یہ ہماری امانت لے لی جائے گی. تو بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسی بات ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مولا نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم ان مقامات پر گئے جہاں پر فرشتہ ایک بار جاتا ہے تو دوسری بار اسے جانے کی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ اتنے ہزاروں فرشتے جو اس جگہ پر جانے کے لیے طواف کے لیے تڑپ رہے ہیں. وہاں کے اپنا ایک اپنے رولز ہیں وہاں کے, اور اپنا وہاں کا ایک مزہ ہے. وہاں کے جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ پکارتے ہیں خدام جو ہیں وہاں کے, جو وہاں کے خدمت گائیں, کہ ان کے اپنے الگ رول ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے نہیں ہیں یہ بنائے ہوئے رولز, یہ یہاں کے نہیں ہیں, ہمیں مولا حسین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو روکنا ہے, اس کو تبرک دینا ہے, اور اس کو ہمیں کس طریقے کی زیارت کروانی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ امام حسین کا ہی ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ آج عمل انجام دینا ہے. واہ واہ واہ. تو بس یہی سلسلہ جاری رہے, اور آخر میں بس میں اسی بات پہ ختم کروں گا, اور عمار اپنا نوحہ شروع کریں گے جو دوسرا انشاءاللہ وہ سنائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے. تو بس ہماری دعا ہے قائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ جو آپ کے قریب تھے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی تمام کی انہیں اعلیٰ درجات انہیں نصیب ہوں, اور آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے, اور آپ اسی طرح خدمت کرتے رہیں. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آخر میں آپ کرام مولا علی کا شہادت کے حوالے سے. نکلا جنازہ کوئی اللہ
نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر سے، اور افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، اور افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، اور زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہم شیر ہے، رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی